ہے، ان کے طریقہ کار کے اوپر تھوڑا سا عمل کر رہے۔ اب گھر کا کھانا کیا ہوتا؟ گھر میں مکمل تصوف اور زہد کا غلبہ ہے۔ گھر کا نقشہ اور گھر کا خرچہ عوام کے ایک عام آدمی کی طرح ہوتا۔ یہ سارے حاکم سن لیں، مسلمان ہیں جی، ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ ایک عام آدمی کی طرح گھر کا خرچہ چلتا۔ خلیفہ بننے کے بعد آپ نے تمام لونڈیاں جتنی تھی آپ نے سب کو اختیار دے دیا، میرے پاس رہو گی تو یہاں گھر کا کام کاج ہے، اس کے علاوہ کوئی مجھ سے توقع نہ رکھنا، تو معمولی سی تمہیں ملے گی، ویسے میں تم لوگوں کو آزاد کرتا ہوں۔ غلام سارے آزاد کر دیے، سواریاں ساری قومی خزانے میں دے دی، ایک خچر عام سا خچر اپنی سواری کے لیے رکھا۔ ہر وزیر و مشیر امیر تنخواہ لیتا ہے اور ساتھ میں اس کو سارے الاؤنسز بھی ملتے ہیں۔ آپ نے سب ختم کر دیے اور اپنی ذات کے لیے آپ کو قومی خزانہ سے 2 درہم گروسری کے لیے روز ملتے تھے۔ 2 درہم، 1 درہم 4.5 ماشے چاندی کا ہوتا ہے، 2 درہم، اور اسی سے آپ کے گھر کا کھانا پکتا تھا۔ حالانکہ آپ نے خود جو گورنر کی تنخواہ مقرر کی تھی وہ 300 دینار آپ نے مقرر کی تاکہ یہ کسی سے رشوت نہ لے، یہ خیانت نہ کرے۔ اب آپ سوچ لیجئے کہ گھر کا کھانا 2 درہم سے کیا پکتا ہوگا۔ چلیے آج کل $2 لگا لیجئے، کیا پکتا ہوگا؟ مسور کی دال، پیاز، چھوٹی چھوٹی روٹی۔ اب میں آپ کو ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں تاکہ بات جو ہے وہ ڈیٹیل سے سمجھ میں آ جائے۔ آپ کے جو برادر ان لا تھے نا، مسلمہ بن عبد الملک، ان کو کھانے کا بڑا شوق تھا۔ جب بھی کبھی کھانے کے لیے بیٹھتے تو دسترخوان کے اوپر انواع و اقسام کے سالن جو ہیں وہ لگا دیے جاتے، اس کے بعد یہ کھاتے۔ آپ نے ایک دن ان کو سبق سکھانے کے لیے ایک طریقہ اختیار کیا۔ آپ نے ان کو دعوت دی کہ آج آپ کھانا ہمارے ہاں کھائیے گا۔ بیوی سے بولے کہ جب میں پہلے کھانا منگواؤں تو میرا کھانا بھیجنا، مسور کی دال، چھوٹی روٹی، ویسے تم انواع و اقسام کے کھانے ذرا پکوا کے رکھ دو، دوسری بار جب میں کھانا منگواؤں تو پھر یہ بھیجنا۔ جب وہ آئے آپ اپنے کام میں مصروف ہو گئے، دوپہر کا وقت ہو گیا۔ اب صبح سے دوپہر تک بھوک چمکی، ذرا آپ بہانے سے اٹھ کے باہر جانے لگے کچھ کھا لوں، فرمانے لگے نہیں بیٹھ جاؤ، ابھی بس تھوڑی دیر فارغ ہوتا ہوں۔ جب آپ نے جانچ لیا کہ اب بھوک ان کی جو ہے وہ فل ہے تو آپ نے غلام سے کہا کہ میرا کھانا لائیے، تو آپ کی زوجہ نے وہ کھانا آپ کا بھیجا، مسور کی دال، پیاز، روٹی، آپ نے اسی کو دسترخوان کے اوپر رکھ دیا اور برادر اللہ سے کہا کہ آئیے بیٹھیے۔ وہ بیٹھ کے، ان کو بھوک بڑی سخت لگی ہوئی تھی، آپ نے ایک لقمہ لیا اور آپ ذرا سائڈ پہ ہو گئے کام کرنے کے لیے، تو وہ کھانے لگے، شدید بھوک تھی انہیں، کھانے لگے۔ آپ پھر تھوڑی دیر بیچ میں آتے ایک لقمہ لے جاتے۔ انہوں نے اچھی طرح کھایا۔ جب وہ کھا چکے تو آپ نے فرمایا اوہ بھول ہی گیا میں، بھائی مسلمہ بن عبد الملک کریے کھانا تو لاؤ۔ اب وہ انواع و اقسام کے کھانے پھر لگا دیے گئے، تو آپ فرمانے لگے کھائیے انہیں۔ کہنے لگے جی میں تو مسور کی دال سے سیر ہو گیا ہوں۔ بس اسی نقطے پہ آپ نے لانا تھا، میں تو مسور کی دال سے سیر ہو گیا ہوں، بڑی لذیذ تھی، میرا پیٹ بھر گیا ہے۔ آپ نے فرمایا میں تمہیں یہی بتلانا چاہتا تھا کہ جب پیٹ دال سے بھر جاتا ہے اور بھوک کی شدت ہو تو لذیذ بھی لگتی ہے، تو پھر دسترخوان کے اوپر انواع و اقسام کے کھانے سجانے کا کیا فائدہ؟ فضول خرچی کر کے جہنم میں گھسنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو میں حیران ہوتا ہوں کیا حال ہوگا ان لوگوں کا جنہوں نے ایک فاسق و فاجر کے لیے 70 قسم کے کھانے پکا دیے۔ اب آپ کا لباس کیا تھا؟ یہ دیکھ لیجئے، یہ تصوف کے اندر یہ ساری چیزیں آپ کو نظر آئیں گی، اور یہ ایک بادشاہ ہے اور بادشاہی میں فقیری کر رہا ہے، تو معلوم ہوا کہ تصوف میں رہ کر آپ حکومت بھی کر سکتے ہو۔ اس لیے تصوف سے دور مت بھاگو، صوفی ہی زبردست بادشاہ ہوتے ہیں۔ یہ مت سمجھیے گا کہ آپ نے PhD کر لیا ہے، آپ پڑھے لکھے ہو، بڑے پیسے خرچ کر رہے ہو تو آپ بڑے اچھے بادشاہ، نہیں، صوفی بھی، اور صوفی جس طرح کا بادشاہ بنا پھر اس جیسا کوئی بادشاہ نہیں بن سکتا۔ اور آپ کا لباس اب کیسا ہوتا تھا؟ رباح بن عبیدہ تاجر سے آپ نے ایک دفعہ کپڑا جو ہے وہ منگوایا، جانتے ہو کیسے؟ ان سے ایک مرتبہ آپ نے، یہ تاجر تھے، 800 درہم کی ایک چادر منگوائی تو اس کے اوپر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہنے لگے یار یہ بڑی کھردری ہے۔ لیکن جب تصوف میں آ گئے، خلیفہ جب آپ بنے، اس وقت آپ نے 8 درہم کی ایک کمبل، 8 درہم کا ایک کمبل منگوایا اور اس کے اوپر بھی آپ ہاتھ پھیرتے ہوئے فرمانے لگے بڑا نرم ہے۔ تو یہ فرق جو ہے وہ پڑا، یہ آپ کا، تو آپ کے
آپ کا لباس کلازٹ میں ٹوٹل کتنا تھا؟ ایک قمیص، ایک گیرو رنگ کی چادر، ایک آپ کا کمبل، یہ ٹوٹل لباس ہے. باقی سارے لباس آپ نے جو ہیں وہ قومی خزانے میں جمع کروا دی. اللہ اکبر جل شان. حکم بن عمر حمصی لکھتے ہیں کہ تمام مغصوبہ زمین واپس کر دی، غلام، لونڈی، گھر کا سامان سب کچھ بیچ دیا. 43,000 دینار کا سامان بکا اور وہ سب کا سب قومی خزانے کے اندر جمع کروا دیا. ایک غلام، ایک لونڈی، ایک قمیص، یہ صرف اپنے پاس آپ نے رکھی. اور چونکہ قمیص آپ کے پاس ایک ہی تھا، یہ قمیص جو ہے یہ مذکر استعمال ہوتا ہے، قمیص آپ کے پاس ایک ہی تھا. نماز جمعہ میں لیٹ ہو گئے، کسی نے کہا حضور آج آپ لیٹ ہو گئے ہیں. کہنے لگے یہ قمیص دھویا تھا، سکنے میں دیر لگ گئی اس لیے میں لیٹ ہو گیا. تو آپ کے برادر اللہ نے جا کر اپنی بہن سے یہ جا کے کہا کہ آپ کم از کم ان کا قمیص تو دھو دیا کرو. کہنے لگے اللہ کی قسم قمیص ایک ہی ہے، وہ جب دھو دیا جاتا ہے تو یہ اس وقت بغیر قمیص کے بیٹھے ہوتے ہیں، وہ سوکھتا ہے تو یہ پہن کر پھر جاتے ہیں. اللہ اکبر جل شان. 3 بر اعظم پر حکومت ہے. اب آپ ذرا مجھے اتنا بتا دیجئے کہ گھر کی آرائش و زیبائش لگژری کیسے ہوگی، کیسا گھر ہوگا؟ یہاں تو عام چھوٹا سا افسر بن جائے تو وہ گھر اتنا سجا لیتا ہے، تو آپ کا گھر کیسا ہوگا؟ میں آپ کو ایک واقعے سے سمجھاؤں گا اور آپ توجہ دیجئے گا ذرا. ایک عراقی عورت جو ہے وہ آئی، اس کی 5 بیٹیاں تھیں، اس بیچاری کو کچھ نہیں ملا، بے کس و بے سہارا ہیں. وہ عراق سے آئی، معلوم ہوا کہ یہ جو ہے وہ خلیفہ کا گھر ہے، دربان ہے ہی کوئی نہیں. اس سے پہلے 300 غلام ہوتے تھے، کوئی دربان نہیں ہے. سیدھی اندر چلی گئی. اندر گئی تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی زوجہ جو ہے وہ بیٹھی ہوئی ہیں، روئی ٹھیک کر رہی ہیں، روئی دھن رہی ہیں. یہ پاس بیٹھ گئی، ادھر ادھر گھر کو دیکھنے لگی، در و دیوار کو دیکھے. وہ تو تلاش کر رہی ہوگی کہ 3 بر اعظم پر جس کی حکومت ہے اس کا گھر کے اندر کیسا کیسا نایاب سامان ہوگا. دیکھتی جا رہی ہے تو آپ سمجھ گئی. کہنے لگی، آپ نے بڑا غضب کا جملہ کہا. کہنے لگی جب حاکم ملک اپنا گھر سجا لے تو غریبوں کے گھر خالی ہو جاتے ہیں، اور جب غریبوں کے گھر سجے ہوئے ہوں تو حاکم کے گھر سجے ہوئے نہیں ہوتے. اتنے میں حضرت عمر بن عبدالعزیز جو ہیں وہ گھر میں داخل ہوئے. آپ کنویں پہ گئے، کنویں میں سے پانی نکال کر وہ مٹی سے کوئی کام لینا تھا، مٹی کے اوپر پانی ڈالنے لگے. اور بار بار آپ فاطمہ کو دیکھتے ہیں، اپنی زوجہ کو. تو وہ عورت کہنے لگی، عراقی عورت کہنے لگی یہ مزدور بار بار تمہیں دیکھ رہا ہے، کم از کم اپنی چادر تو ٹھیک کر لو. کہنے لگی وہ مزدور نہیں ہے، وہ میرا خامد ہے اور تمہارا امیر المومنین ہے. اللہ اکبر جل شانہ. آپ وہ جب مٹی میں پانی ڈال چکے، آپ نے وضو کیا، دگانا پڑھی، پڑھنے کے بعد عورت کیسے کہنے لگے آپ بتائیے آپ کہاں سے تشریف لائی ہیں، کیا کام ہے؟ وہ کہنے لگی میں عراق سے آئی ہوں، میری 5 بیٹی ہیں، بے کس و بے سہارا ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے، تو مجھے کچھ مدد دیجیے. آپ نے فرمایا اچھا. اسی وقت کاغذ اور قلم منگوایا، لیکن لگے ہاں بھائی تمہاری بڑی بیٹی کا کیا نام ہے؟ نام لکھا، آگے لکھا اس کو اتنی رقم دے دی جائے. وہ ماں بولی الحمدللہ. دوسری بیٹی کا نام لکھا، آگے اتنا وظیفہ، وہ بولی الحمدللہ. تیسری بیٹی کا نام لکھا، آگے وظیفہ، وہ بولی الحمدللہ. چوتھی بیٹی کا نام لکھا، آگے وظیفہ لکھا. اب تو وہ پاگل ہوگی، ہر بیٹی کے لیے الگ وظیفہ. کہنے لگی آپ کو اللہ جزا دے، آپ کا شکریہ. آپ نے 5ویں بیٹی کا نہ نام پوچھا نہ لکھا. فرمانے لگے پہلے تو اللہ کے شکر ادا کرتی رہی، میں تمہیں وظیفہ دیتا رہا، اب تو نے میرا شکریہ ادا کرنا شروع کر دیا. اب وظیفہ بند. 4 بہنوں کو کہنا کہ وہ مل کر 5ویں کا خرچہ جو ہے وہ اپنے میں سے نکالیں. جاؤ یہ میرا لیٹر لے جاؤ، تمہیں عراق کا گورنر جو ہے وہ تمہاری مدد پرماننٹلی لگا دے گا. یہ عورت جب وہاں پہنچی تو تب آپ کا انتقال ہو چکا تھا. ہائے ہائے. وہ گورنر خط پڑھتا جائے اور روتا جائے. عورت کہنے لگی کیا ہوا؟ کہا جس کا خط لے کر آئی ہے اس کا وصال ہو گیا. کہنے لگی اچھا پھر میں واپس جاؤں؟ کہا نہیں. خط چوم کے کہا ہم اس کے حکم کو پورا کریں گے. ہائے ہائے. تو میں نے آپ کو اس واقعے سے گھر کی مثال دی ہے. اس وقت اکتوبر 2016 ہے. امریکہ کا جمہوری صدر باراک حسین اوباما، اس کا مڈل نیم حسین ہے، تو میں بارک کو برکت پڑھتا ہوں، برکت حسین اوباما، اصل میں یہی بنے گا. جانتے ہو اس کی سالانہ تنخواہ کتنی ہے؟ $5,19,979.
سالانہ تنخواہ ہے اس کی، باقی اخراجات چھوڑ کر. اور جب ریٹائر ہوگا، ابھی اگلے مہینے ہو جائے گا نا، تو جب یہ ریٹائر ہو جائے گا تو جانتے ہو اس کو ریٹائرمنٹ کتنی ملے گی پینشن؟ $2,00,000 مرتے دم تک. عمر ثانی کی جمہوریت دیکھو. جمہوریت صرف چناؤ کے طریقے کا نام نہیں ہے، معاملات کے اندر بھی جمہوریت ہونی چاہیے. کسی ملک، کتنے ملک میں پھر چکا ہوں. یہ کیا ہے جی؟ یہ بزنس کلاس ہے. اچھا، یہ کون سی لائن ہے ایئرپورٹ کے اوپر؟ یہ ان لوگوں کی لائن ہے کہ جنہوں نے زیادہ پیسے دیے ہیں. پھر بھی تو امیروں کی لائنیں چینج ہو گئی نا، غریبوں کی لائنیں چینج ہو گئی بس. تو پھر تم نے دوبارہ سٹیجز بنا دی. آپ لوگ مجھ سے اختلاف کر سکتے ہو، لیکن میں اتنا جانتا ہوں، دیکھو کوئی ڈکٹیٹر ہو یا جمہوری صدر ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا اگر نظام وہ ہے کہ جس نظام سے عوام خوشحال ہے. یہ بات یاد رکھیے. کوئی بادشاہ ہو، ڈکٹیٹر ہو یا جمہوری صدر ہو، وہ عوام جو ہے وہ اگر خوشحال ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا اوپر کون ہے. یہ تھائی لینڈ کا بھی بادشاہ مرا، ساری قوم رو رہی تھی، تو وہ بھی بادشاہ تھا نا. تو لیکن اس نے اپنی عوام کو خوشحال رکھا. وہ وہاں جاتا تھا کہ جہاں گاڑی نہیں جاتی، وہاں پہنچتا تھا، جا کے عوام کے دکھ کو دیکھتا تھا. اپنے پورے محل کو اس نے لیبارٹری بنا دیا. مچھلیاں، چاول اگاؤ، مچھلیوں کو پالو، میری عوام خوشحال ہو جائے. تو بھائی کہاں لفظوں کے ہیر پھیر میں لگے ہوئے ہو؟ یہ جی یہ جمہوری نظام بڑا اچھا ہے. اچھا، تو جو جمہوری نظام سے بادشاہ بن جائے گا، جو جمہوری نظام سے صدر بن جائے گا، وہ ظلم کر رہا ہے. تو جمہوری نظام سے صدر بننے والا جب عوام کی لقمے کو چھین لے گا تو اس میں اور ڈکٹیٹر میں اور ظالم میں فرق کیا رہ گیا؟ نظاموں کے لفظوں میں نہ پڑھو. بندہ وہی ٹھیک ہے کہ جو اپنے ملک کی عوام کو خوشحال کرتا ہے. ثانی کی جمہوریت دیکھو، ہیں وہ بادشاہ. آپ کہیں گے جی وہ دور اور تھا، یہ دور اور ہے. انسان نہیں بدلا، اس کی نیکی اور برائی کرنے کے طریقے بدل گئے. آدم علیہ السلام کا بیٹا قابیل، بھائی کا قاتل، یہ کون سی دہشت گرد پارٹی کے ساتھ تعلق رکھتا تھا؟ بھائی اس نے بھائی مارا تو وہ کس پارٹی سے تعلق رکھتا تھا جو دہشت گردوں کی پارٹی ہے کہ اس نے بھائی مار دیا؟ آج کی جدید ٹیکنالوجی یہ ہزاروں سال پہلے انبیاء نے استعمال کر دی ہے. یہ دیکھو، یہ سیل ہے نا، کوئی وائر نظر آ رہی ہے نہیں، لیکن میں ابھی اس کو ملاؤں تو میں اس سے سن سکتا ہوں بات کو. تو یہی چیز تو موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پہ کی ہے. ہم اس آلے کے محتاج ہیں، یہ نہیں ہوگا تو میں بات نہیں سن سکتا. لیکن اتنی جدید ٹیکنالوجی کس کے پاس ہوگی؟ موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہیں اور باتیں سن رہے ہیں. آپ لوگوں کو پیٹرول بھرنا پڑتا ہے تب جہاز چلاؤ گے نا. اتنی جدید ٹیکنالوجی کہاں ہوگی؟ حضرت سلیمان علیہ السلام بغیر گیس کے، بغیر پیٹرول کے، آپ صرف ایک تخت کو اڑا کے لے کے جا رہے ہیں. چھوڑو جی، یہ دور اور ہے تو وہ دور اور ہے. اس دور میں جو ٹیکنالوجی انبیاء نے استعمال کر دی وہ آپ آج کے جدید دور میں بھی استعمال نہیں کر پا رہے. اس لیے جدید قدیم کی رٹ چھوڑو. طریقہ اظہار بدلا ہے، نہ برائی بدلی ہے نہ اچھائی بدلی ہے. خلافت کا قلمدان سنبھالنے کے 3 دن تک آپ اپنے گھر سے باہر نہیں نکلے. خلافت کا قلمدان سنبھالنے کے بعد 3 دن آپ نے خود کو گھر میں بند کر لیا، آپ نہیں نکلے. 3 دن کے بعد آپ باہر نکلے، اپنی سلطنت سے برائی کو نکالا اور انصاف کو اندر ڈالا. ملک کے چاروں طرف احکامات جاری کر دیے. اب احکامات ذرا سن لیجیے. روشنی کا الاؤنس بند. ابو بکر بن محمد بن عمر بن حزم، یہ مدینہ المنورہ کے گورنر تھے. انہوں نے لیٹر لکھا کہ جب گورنر باہر نکلتا ہے تو اس کے آگے اور پیچھے روشنی کا انتظام کیا جاتا ہے، تو گورنمنٹ اس کا الاؤنس دیتی ہے، تو وہ الاؤنس جو ہے وہ میرا بڑھا دیا جائے. اب ذرا آپ اپنا جواب سنیے گا. ذرا آپ نے فرمایا ام حزم
کہ بچے بخدا میں وہ دن جانتا ہوں جب تم سخت سردیوں میں اندھیری راتوں میں روشنی کے بغیر اپنے گھر سے نکلتے تھے. آج تم امیر ہو اور روشنی میں چلنا چاہتے ہو. گھر کی بتیوں سے کام چلاؤ. آج سے سارے گورنرز کی روشنی کا الاؤنس بند. چلو اب گورنر جو ہے وہ کاغذ کا استعمال کرتے تھے. کاغذ کے اوپر لکھتے تھے. کیا لکھا؟ اپنا نام اوپر لکھے, 2 لائنیں نیچے لکھ دی, سٹیمپ لگا دی, جاؤ جی جا کے اس کو نشر کر دیا جائے. تو کاغذات کے بارے میں بھی انہوں نے لکھا کہ کاغذات کی رقم جو ہے وہ بڑھائی جائے. آپ نے فرمایا تم نے کاغذوں کے لیے رقم مانگی ہے, قلم کو ذرا بریک کر اور ایک کاغذ کے اوپر ایک حکم نامہ نہیں, ایک کاغذ کے اوپر زیادہ لکھ. ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ تمہاری باتوں کو ایک بات کو ایک کاغذ کے اوپر لکھا جائے. اللہ اکبر جل شانہ. مسلمانوں کو ایسی باتیں لکھنے لکھانے کی ضرورت نہیں جو خواہ مخواہ قومی خزانے پہ بھاری ہوں. خلیفہ کے لیے 300 دربان اور 300 پولیس والے اس کے ساتھ ہوتے تھے. آپ نے فرمایا مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے, دشمنوں سے مجھے اللہ بچائے گا اور گناہوں سے مجھے موت بچائے گی. ایک ایک چیز سنتے جائیے اور پھر اس کو پڑھنے کے بعد دیکھیے کہ مسلمان ملکوں میں ایسے ہی ہے. پولیس والے بھی ہٹا دیے, دربان بھی ہٹا دیے, اور آپ نے اعلان کیا دیکھو جب میں آؤں کوئی بندہ کھڑا نہ ہوا کرے, باہر ادا کرو. اور دوسری بات یہ جو ہے میں باہر آتا ہوں تو غلام سلام کرنے لگ جاتے ہیں, تم آئندہ کے بعد مجھے سلام نہیں کرو گے, میں ہی تمہیں سلام کروں گا. اب آپ فقہ کی کتابیں کھول کے بیٹھ جائیں, نہیں سلام تو یہ نہ. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ کچھ بندوں کے لیے اس کے احکام اسی طرح سے صحیح ہوتے ہیں. سب لوگ بادشاہ کو سیلوٹ کرتے ہیں, اس میں بادشاہ کا تکبر بڑھ جاتا ہے. آپ نے تصوف میں داخل ہو کر اپنے لیے عاجزی کا کیا طریقہ اختیار کیا, کہا تم سلام نہیں کرو گے میں سلام کروں گا تاکہ میرے اندر اور عاجزی پیدا ہو. جانوروں کے متعلق حکم, بازاروں کے نگرانوں کے نام لکھا. جانوروں کو وہ لجام نہ دی جائے جو ان کے منہ میں چبھے سخت لگے, ایسی چھڑی سے نہ مارا جائے جس کا خول جو ہے وہ لوہے کا ہو. اور مصر کے گورنر کو لکھا, مجھے معلوم ہوا کہ اونٹوں پر ہزار رتل یا رتل دونوں پروننسیشن ہے, اور ایک رتل جو ہے وہ 406.25 گرام کے برابر ہوتا ہے. ایک رتل مذہب حنفی کے مطابق 406.25 گرام کے برابر ہوتا ہے. یہ کئی جگہ کم ہے اور کئی جگہ زیادہ ہے. مصری رتل جو ہے, رتل اور رتل دونوں طرح پڑھیں گے, یہ 449.28 گرام کے برابر ہوتا ہے. تو ان کے اوپر ہزار رتل وزن جو ہے وہ لادا جاتا ہے. تو آپ نے فرمایا کسی اونٹ کے اوپر 600 رتل سے زیادہ سامان نہ لادا جائے. کہتے ہیں کہ 450 کلو گرام تک اونٹ جو ہے وہ وزن اٹھا لیتا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ 300 سے بھی کم وزن جو ہے وہ اس کے اوپر لادا جائے. کہاں گے وہ لوگ؟ وہ جی ہم نے گاڑیوں کے اوپر لکھ دیا کہ اتنا وزن ہونا چاہیے, جانور کے اوپر اتنا ہونا چاہیے. مسلمانوں خود کو یتیم سمجھتے ہو. اللہ پاک کی قسم ہے جتنا تمہارے پاس ذخیرہ ہے, جتنی تمہارے پاس سچائی ہے, دنیا میں کسی کے پاس نہ ذخیرہ ہے نہ سچائی ہے. تم یتیم نہیں ہو. پلیز تصوف کو پڑھو. دنیا میں راج کرو گے تم, سب تم سے پیار کریں گے, تمہارا نظام ٹھیک ہو جائے گا. میں نے یہ صرف تصوف کے لیے یہ بیڑا اٹھایا ہے. اتنے دن جو کتابیں پڑھتا رہتا ہوں تاکہ آپ اپنے تصوف کو جان لو. کچھ لوگ کہتے ہیں جی فلاں کی ہسٹری بیان کر دیں, فلاں کی ہسٹری بیان. میں ہسٹری تاریخ بیان نہیں کر رہا, میں صرف اپنے لوگوں کو تصوف کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ تمہارے اولیاء کرام جو صحابہ کرام ہیں, جو انبیاء تھے, یہ لوگ کس طرح لائف گزارتے تھے. 3 بر اعظم کا بادشاہ کس طریقے سے لائف گزار رہا ہے. ایک اور آرڈر جاری فرمایا ملاحوں کے لیے جو کشتی چلاتے ہیں, کروز چلاتے ہیں. لیکن اب تو طریقہ کار بدل گیا ہے. مصر کے گورنر کے نام خط لکھا, دریائے نیل کے کنارے پہ درخت جو ہیں وہ نہ لگائے جائیں. کیوں؟ ملاحوں کو کشتیوں کے لنگر کھینچنے میں دقت پیش آتی ہے. واہ, یعنی اپنی عوام کی اکانومی کا خیال رکھا جا رہا ہے کہ درخت مت اگاؤ, کیونکہ ان کے پیسے کمانے کا ذریعہ وہ یہی ہے. اور آج آپ ٹی وی پہ سنتے ہو فلاں بندے کی اطلاع دینے والے کو اتنے لاکھ جو ہے وہ انعام دیا جائے گا.
حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان فرما دیا تھا جو ہمیں ظالم اور ظلم کی اطلاع دے گا یا ملک و قوم کے لیے کوئی مفید مشورہ دے گا اس کو ہم 300 دینار تک انعام دیں گے. یہ ہے ترقی کی راہیں. ظالم کی اطلاع دے, ظلم کی اطلاع دے, ملک کے فائدے کے لیے کوئی چیز ہمیں بتلائے, ہم اس کو 300 دینار تک جو ہے وہ انعام دیں گے. آپ نے حکم جاری فرمایا. ابو بکر بن حزم کو لکھا جس غریب نے مجبوری کی بنا پر قرضہ لیا ہو, یہ مجبوری ضرورت تھا بیچ میں لیا, مجبوری کی بنا پر قرضہ لیا ہو اور ادا نہ کیا ہو اور مر گیا ہو, اس کا قرضہ قومی خزانے سے ادا کیا جائے. کوفہ کے گورنر زید بن عبد الرحمن بن عمر بن خطاب کو لکھا مجبور مقروض کا قرض قومی خزانے سے ادا کیا جائے اور جو غربت کی بنا پر شادی نہ کر سکے تو قومی خزانے سے اس کے مہر کی رقم شادی کا خرچہ گورنمنٹ ادا کرے گی اور اس کی شادی کر دو. ہاں کوئی دوسری شادی کر رہا ہو تو پھر گورنمنٹ جو ہے وہ پیسہ نہیں دی گی. ایک دفعہ آپ کے بیٹے نے دوسری شادی کرنا تھی اور گورنمنٹ سے مہر کی رقم مانگی, آپ نے منع فرما دیا اور لکھا مسلمانوں کی رقم سے تجھے سوکنے جمع کر دوں. ابھی وہ لوگ باقی ہیں جنہیں عفت کی حفاظت کے لیے ایک بیوی بھی میسر نہیں ہے. اور آپ نے یہ حکم جاری کیا کہ میرے مملکت کے اندر جتنے غریب غیر مسلم ہیں ان کی بھی مدد کی جائے. شادی بیاہ جب ہوتا, شادی بیاہ کے اندر آج کل تو بہت کچھ ہوتا ہے, صرف میلاد جو ہے وہ بدعت ہے, باقی جو شادی بیاہ ہو رہے ہیں اس کے بارے میں مولوی صاحب بھی چپ ہیں اور اتنی شدت بھی نہیں. آپ کے دور میں دف اور سارنگی یہ بجائی جاتی تھی شادی میں. تو آپ سے پوچھا گیا کہ اس کے بارے میں آپ کا کیا حکم ہے, تو آپ نے فرمایا یزید بن حبیب سے کہا سنو یہ جو سارنگی ہے نا اس کو تو یکسر ختم کرو, باقی دف جو ہے وہ شادی میں جائز رکھا جائے. دف کیا ہوتا ہے, وہ ایک طرف سے جو ہے ڈھول کی دو وہ ایک ہی طرف ہوتا, بس اس کو یوں لگاتے. وہ دف کی شادی میں اجازت دی جائے کیونکہ دف سے فرق واضح ہوتا ہے, کیونکہ دف سے یہ چیز واضح ہوتی ہے کہ آدمی خانہ داری کرنے جا رہا ہے, بدکاری کرنے نہیں جا رہا. یہ اعلان دف کی آواز سے خوب اچھی طرح ہوتا ہے. تو دف کا استعمال اس لیے کہ شادی کا اعلان ہو, جہاں جہاں وہ جا رہی ہے لوگ اس کو غور سے جو ہے وہ سنتے جائیں. غیر مسلموں سے کیسا سلوک ہونا چاہیے. آپ کے زیر سایہ مختلف علاقوں میں غیر مسلم جسے ذمہ کہا جاتا ہے وہ لوگ جو ہے وہ ٹیکس دیتے تھے, ٹیکس دینے کے بعد ان کے حقوق برابر ہو جاتے. آپ نے خاص طور پر ان لوگوں کے لیے حکم جاری کیا. آج کے بعد ظالمانہ تاوان ختم, بہانوں سے امراء جو ان سے تحائف لیتے تھے ختم, دفاتر کے کاموں میں ان سے جو کاغذات پیام رسانوں کے انعامات کے نام سے جو فیس لی جاتی تھی وہ ختم. وہ اپنی حفاظت کے لیے جو گورنمنٹ کو دیتے ہیں اس کے علاوہ ان سے کچھ نہ لیا جائے. مسلمانوں کے برابر حقوق ہیں ان کے, اور ہر گورنر کے لیے یہ ضروری ہے کہ میرا یہ آرڈر تمام غیر مسلموں کو جمع کر کر اپنے علاقے میں ان کے سامنے پڑھ کر وہ خود سنائے. اللہ اکبر جل شانہ. تعلیم اگر کم ہو تو ترقی نہیں ہوتی, اس لیے ہر ملک نیو جنریشن کی تعلیم کو بڑھا رہا ہے. میں جب سوئٹزرلینڈ میں گیا تو سوئٹزرلینڈ میں ان کی اپنی اولاد کم ہے, اپنے بچے کم ہیں, تو انہوں نے یہ کہا کہ جو دوسرے ممالک سے بچے ہمارے ملک میں آ رہے ہیں ان کے بچوں کو وہی نظام سکھا دو تاکہ ہمارے ملک کو چلانے میں ہمیں آسانی ہو. تو وہی چیزیں سکھائی جاتی. تو تعلیم بہت ضروری ہے. تو کیا عمر بن عبد العزیز اس کی جانب توجہ نہیں دی ہوگی؟ دی آپ نے. دیہاتوں میں تعلیم, شہر میں پھر بھی تعلیم مل جاتی ہے, دیہاتوں میں تعلیم کم ہوتی ہے. حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے بڑے علماء جیسے یزید بن ابی مالک, حارث بن محمد دیہاتوں میں بھیج دیا, جاؤ گورنمنٹ جو ہے وہ تمہاری تنخواہ دے گی اور تم جاؤ دیہاتوں میں جا کے پڑھاؤ. اب ہوتا کیا ہے کہ شہر میں تنخواہ اور فوائد زیادہ ہوتے ہیں, گاؤں میں فوائد کم ہوتے ہیں. تو اگر گورنمنٹ اتنی ہی تنخواہ گاؤں والے کو دے دے جتنی شہر والے کو مل رہی ہے تو وہ گاؤں میں جانے سے نہیں ڈرے گا, جائے گا. وہ بات پیسے کی ہوتی ہے اور عزت کی ہوتی ہے. آپ کوئی بھی کام کروا لو. آپ نے جہاز میں کبھی سفر کیا, کس طرح نوکروں کی طرح سب آپ کا کام کر رہے ہوتے ہیں. اسی بندے کو اپنے ملک میں بولو کہ اس طرح کا کام کر ہوٹل میں, نہیں کرے گا. کیوں؟ اس لیے کہ ایک تو پیسے اتنے نہیں مل رہے اور ایک عزت اتنی نہیں مل رہی. اس نقطے کو اگر آپ سمجھ جاؤ تو کافی مسئلے حل ہو جائیں گے. تو آپ نے گاؤں میں بھیجا بڑے بڑے علامہ کو,
مفتیوں کو بھیجا، کچھ نے بیچ میں کہا اور تنہا مقرر کر دی، کچھ نے کہا ہم تنہا نہیں لیں گے،